ملتمس ہوں خطیب اہل بیت مبلغ اسلام جناب سید محمد ابصار نقوی صاحب سے رونق افروزی ممبر ہوں اور ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام بیان فرمائیں باواز بلند صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد وعلی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار عالم تمام مومنین کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ خصوصیت سے بعض دوستان نے دعائے صحت کے لیے التماس کی ہے، دعا کیجئے پروردگار عالم جتنے بھی بیمار مومنین ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں پروردگار شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شامل فرمائے، تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ اس ذکر کو پروردگار ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے۔ ایک باواز بلند درود پڑھ لیجئے گا محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، حدیث قصہ اس عنوان پر یہ آج کی ہماری دوسری نشست ہے۔ کچھ مطالب میں نے کل عرض کیے تھے اور جہاں بات تمام ہوئی تھی کہ عالم اسلام نے یہ سواد اعظم کا بھی مکتب تشیع کا بھی ایک اجتماعی فخر ہے علم حدیث۔ اس امت نے
اپنے نبی کے اقوال کو، اپنے نبی کے افعال کو، اپنے نبی کی تقریر کو، ان چیزوں کو اس انداز میں محفوظ کیا ہے جو اس سے پہلے کسی امت نے اتنا کام نہیں کیا۔ اور یہ کمبائن فخر ہے، یہ کل عالم اسلام کا فخر ہے، مکتب تشیع کا بھی، مکتب اہل سنت کا بھی، سبھی نے اس کی خاطر محنت کی ہے کہ اپنے پیغمبر کے تمام معاملات کو محفوظ کیا جائے۔ حضور حدیث کہتے کسے ہیں؟ حدیث سب سے پہلے نام ہے قول پیغمبر کا، یعنی ہر وہ بات جو حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لسان مبارک رسالت سے ادا ہو جائے وہ حدیث ہے۔ میں آپ کی توجہ لینے کے لیے ابتدا میں بڑی سادگی سے، بڑی محبت سے ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ میں سادگی سے عرض کر رہا ہوں، جملے کا وزن بہت زیادہ ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ انتہائی ابتدا میں آپ کی سماعتوں پر اعتبار کرتے ہوئے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضور کیا ہے شان لسان صدق پیغمبر؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ اس عظیم ہستی کا نام ہے، توجہ چاہوں گا، بات بڑی بہت وزنی ہے، میں بڑی سادگی سے ابتدا میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ وہ مقدس ہستی ہے، اس کی زبان سے جب کچھ ادا ہو جائے، ادا ہونے کے بعد اگر نسبت خدا پہ دے دے تو آیت بن جاتی ہے، خود پہ دے دے تو حدیث بن جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کیا ہوگی وہ زبان، کیا عزت و عظمت ہوگی اس زبان کی کہ سرکار حبیب خدا کی زبان سے جب کچھ ادا ہو جائے، اگر خدا پہ نسبت دے دیں تو قرآن بن جائے، اگر خود پہ نسبت دیں تو حدیث بن جائے۔ چلیں اگر آپ نے محبت کی ہے اور توجہ کی ہے تو میں ایک جملہ آگے بڑھ کے اور عرض کر دوں، یہ بھی شان امانت داری پیغمبر ہے کہ نسبت دے دیتے ہیں، نہیں تو زمانہ کیسے پہچانے خدا نے کیا کہا ہے، مصطفیٰ نے کیا کہا۔ اللہ 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 اللہ، یہ ہے امانت داری لسان پیغمبر، یہ ہے شان امانت داری پیغمبر۔ کیا معیار قائم کیا جا سکتا ہے؟ یہ امت پہچان سکتی ہے خدا نے کیا کہا ہے اور مصطفیٰ نے کیا کہا۔ ہمیں تو اگر آپ بات کریں چاشنی کی تو بعض حدیثوں کی چاشنی ایسی ہے وہ ہمیں کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ ہم کیسے پہچانتے خدا نے کیا کہا ہے، مصطفیٰ نے کیا کہا ہے؟ کیا اس بات کی چاشنی کچھ کم ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی، توجہ ہے یاد توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ تو حضور معاملہ یہ ہے کہ رسول خدا جو فرما دیں وہ حدیث رسول ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، اس کے سوا حدیث کسے کہتے ہیں؟ پوری امت، میں اجتماعی باتیں عرض کر رہا ہوں، میں جسے کہتے ہیں نا متفقہ علیہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یعنی جس میں اہل سنت اور اہل تشیع کو کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ مجالس جو فرقہ بندی میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ مجالس شیعوں کے لیے نہیں ہیں، یہ مجلسیں سنیوں کے لیے نہیں ہیں، مجلسیں انسانوں کے لیے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ لہٰذا بھیا جلدی کر لیجئے، کیا کر رہے ہیں؟ مسئلہ جی آپ پھر یہ تو منہ چھپا دے گا۔ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ بس فکر کو میرے ساتھ رکھیے گا۔ ایک بات کیا ہو گئی، جو پیغمبر نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے جی، جو رسول کی زبان سے ادا ہو، یعنی وہ الفاظ جو حبیب خدا کی زبان اقدس سے ادا ہو گئے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جسے حدیث ہے وہ ہے فعل پیغمبر۔ لازمی نہیں ہے پیغمبر ہر بات اپنی زبان اقدس سے ادا کریں، توجہ ہے آپ حضرات کی نا؟ لازم نہیں ہے کہ ختمی مرتبت کی زبان سے کچھ ادا ہو تو وہی حدیث ہوگا۔ نبی کچھ فرمائیں نا، کچھ کریں، توجہ ہے؟
نبی وہ عمل فقط انجام دیں. نبی کا انجام دینا کسی عمل کا ایسے ہی ہے جیسے کہنا پیغمبر کا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ چلیں میں آپ کے چہروں پہ توجہ دیکھتے ہوئے میں ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اور ہر جملے کی وضاحت نہیں ہوتی، بس کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. جو نبی کرے وہ بھی حدیث ہے. یعنی جس طرح نبی کے کہنے سے کچھ ثابت ہوتا ہے ویسے ہی کرنے سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. بالیدہ فکر افراد کے لیے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، وضاحت نہیں کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. یاد رکھیے اگر نبی نے ادا نہ کی ہو، ساری امت ٹکرے مارتی رہے، وہ نماز ثابت نہیں ہوتی. اور حسین کو ہاتھوں پہ اٹھا کے نبی کی آنکھ میں ایک آنسو آ جائے، عزاداری ثابت ہو جاتی ہے. اللہ 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 جزاک جزاک حسین بادشاہ. اسے نیچے کر دیں، اسے اوپر کر دیں، مجھے لوگ نظر نہیں آ رہے اصل میں. یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. آل محمد. توجہ ہے حضرات کی؟ بہت سے دوستان مجھے نظر آنا بند ہو گئے تھے. اچھا تو حضور معاملہ یہ ہے کہ جو رسول فرما دیں وہ حدیث ہے، رسول نہ فرمائیں، رسول خدا ایک عمل کر دیں، وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول خدا نے فرمایا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جسے امت نے کہا کہ یہ بھی اسی طرح ہے جیسے پیغمبر کا کہنا اور پیغمبر کا کرنا، کہ پیغمبر ہے حجت خدا. جو پیغمبر کے سامنے ہو، اگر پیغمبر کے چہرے پہ فقط تائید آ جائے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کتنا، اب ذرا دیکھیے گا، ایک کام پیغمبر کے سامنے ہوا، پیغمبر نے منع ہی نہیں کیا، یہ پیغمبر کا منع نہ کرنا بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ بھی ثابت ہے. توجہ ہے جی؟ یعنی اگر پیغمبر کے سامنے ایک کام ہو، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ غلط ہو اور پیغمبر ٹوک نہ دیں. توجہ ہے جی؟ لہٰذا ایک عمل ہوا ہے، رسول نے دیکھا ہے اور رسول نے منع نہیں کیا. اس کو ہمارے حدیث کی ٹرم میں کہتے ہیں تقریر پیغمبر. یہ وہ سپیچ والی تقریر نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے یہ والی تقریر نہیں. یعنی ایک عمل پیغمبر کے سامنے ہوا، پیغمبر نے ٹوکا ہی نہیں، پیغمبر نے منع ہی نہیں کیا. اس سے بھی مراد یہی ہوگا کہ اصلاً یہ عمل جائز ہے، کیونکہ ممکن نہیں ہے حجت خدا کے سامنے کچھ باطل ہو اور حجت خدا ٹوکے نہ. اب دنیا پہچانے حسین اور زمانے میں فرق کیا تھا، دنیا سمجھتی نہیں ہے. حسین، دنیا حیران ہے اٹھے کیوں جب سب نے بیعت کر لی تھی، حسین نے کیوں نہ کی؟ وہ سب نہیں، حسین حجت خدا تھے. حسین منع نہ کرتے، یزید ثابت ہو جاتا. توجہ ہے جانے میں؟ جزاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ حضرات؟ حضور پیغمبر جو فرما دیں، پیغمبر جو کر کے دکھا دیں، پیغمبر کے سامنے جو عمل ہو، پیغمبر نہ ٹوکیں، یہ سب کلام مصطفیٰ، یہ سب ہی کلام مصطفیٰ ہے. لہٰذا ایک سے نہیں، دوسرے سے نہیں، تیسرے سے کچھ ثابت ہو جائے، یہ سارا بے عین ہی اسی انداز میں رہے گا، یہ سبھی ثابت کر دے گا دین کو. سوچئے دین پہ کتنا اختیار مصطفیٰ ہے. ہر بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ کو. توجہ ہے جی؟ کتنا صاحب اختیار پیغمبر ہے، اس کے سامنے کچھ ہو یہ منع نہ کرے، وہ بھی دین بن جائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ہے شان عظمت مصطفیٰ، یہ ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں. مگر ایسا نہیں ہے کہ صرف قول و فعل و تقریر پیغمبر. آپ کا مکتب یہ ایمان رکھتا ہے، از روئے قرآن رکھتا ہے، از روئے حدیث رکھتا ہے کہ یہی تین کام کسی معصوم سے ثابت ہو جائیں. یہ بات سمجھنے کی ہے اور جوانوں کے سمجھنے کی ہے. یعنی یہی قول و فعل و تقریر نہ رسول سے، مولا امیر سے ثابت ہو جائے، مولا نقی سے ثابت ہو جائے، کوئی معاملہ جا کے مولا تقی سے ثابت ہو جائے،
وہ ایسے ہی دین تصور ہوگا جیسے سرکار مصطفیٰ سے ثابت. ایسا تو نہیں ہے کسی کا میرے سے عقیدہ نہیں مل رہا. توجہ ہے جی. چہاردہ معصومین میں سے مکتب تشیع جب حدیث کی ڈیفینیشن کرتے ہیں نا تو اس میں چہاردہ معصومین کو شامل کرتا ہے. توجہ ہے جی. لازمی نہیں ہے ایک بات مولا رسول نے فرمائی ہو سکتا ہے آخر میں جا کے مولا حسن عسکری نے فرما دی, مگر وہ بھی ایسے ہی دین تصور ہوگا جیسے سرکار مصطفیٰ نے کہا. توجہ ہے جی. اگر کسی کے لیے کم از کم جو مکتب آل محمد سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے یہ باعث سے تعجب بات نہیں ہوگی, اور اگر کسی کا تعلق سواد اعظم سے ہے تو انہوں نے آگے سلسلہ بڑھایا ہے. ان کے ہاں دو کیٹیگریز ہیں. ایک فقہاء و محدثین کی کیٹیگری کہتی ہے کہ قول و فعل و تقریر رسالت, قول و فعل و تقریر خلیفہ راشد. اگر کوئی مسئلہ, کوئی بات, کوئی حکم کسی ایک خلیفہ راشد سے بھی ثابت ہو جائے وہ ایسے ہی دین تصور ہوگا جیسے سرکار مصطفیٰ سے لیا گیا. توجہ ہے جی. سواد اعظم کا معاملہ. اچھا, بعض نے اس میں مزید وسعت پیدا کی ہے. انہوں نے کہا کسی سے ثابت ہو جائے, ہونا صحابی رسول چاہیے, کیونکہ کلہم عدول, چونکہ سارے ہی عادل تھے, لہٰذا اگر کوئی مسئلہ جا کے صحابی کی بات سے ثابت ہو جاتا ہے وہ ایسے ہی دین تصور کیا جائے گا جیسے سرکار ختمی مرتبت سے. بات پہنچ گئی نا حضور. یعنی آگے سلسلے بڑے ہیں, حدیث میں وسعت آئی ہے. آپ کے ہاں چہاردہ معصومین اور وہاں پہ یا خلیفہ راشد, اور بعض نے کہا سبھی صحابہ پیغمبر, کیونکہ ان سب نے نبی سے استفادہ کیا تھا. واضح فرق صرف ایک بات کا ہے, بڑھا تو دونوں رہے ہیں سلسلہ, دونوں ہی مکتبہ فکر اپنے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں, مگر ہمارے ہاں معیار ہے عصمت. توجہ ہے جی. کیونکہ لینا ہے دین, لہذا ان سے لیا جائے جن کا آپس میں تو قول ایک ہو. توجہ ہے اذان محترم. جن کا آپس میں تو فعل ایک ہو, جن کا کم از کم آپس میں تو کردار ایک ہو, کم از کم گفتار ایک ہو, رفتار ایک ہو, ظاہر میں چاہے 14 ہوں, حقیقت میں کلنا محمد ہوں. توجہ ہے اذان. اسی وجہ سے میں عرض کیا کرتا ہوں طالب علم انداز میں, ہم ان چہاردہ معصومین کو, ہم ان 12 ائمہ کو, ہم انہیں محمد مانتے ہیں. میں نفیس ذہنوں کے لیے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں, لطیف ذہنوں کے لیے. مکتب تشیع میں رسالت و نبوت اپنے تمام تر معنی اور مفاہیم میں تمام ہو گئی سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعد تا صبح قیامت جب جہاں جدر جیسے جو بھی دعوی نبوت کرے گا, چاہے ذلی چاہے ابلاغی, اس پر بھی لعنت ہو, اس کے ماننے والوں پر بھی لعنت ہو. توجہ فرما رہے ہیں جی. عقیدے کے معاملے میں انسان کو بالکل کلیئر رہنا چاہیے. یہ ریکارڈنگ کا زمانہ ہے, جہاں بھی باز دائے ہر کسی کو سمجھنا چاہیے. مکتب تشیع میں سرکار محمد بن عبداللہ پہ نبوت اور رسالت اپنے تمام تر معنی اور مفاہیم سمیت کامل ہو گئی ہے. آپ کے بعد کوئی ذلی, کوئی ابلاغی, کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا, تا صبح قیامت نہیں ہو سکتا. اور دیکھیے جیسے ہمارے پاس تھے نا بعد نبی, ثابت کرنا ہوتا تو نبوت کیا ہے. توجہ ہے اذان محترم. ہم تو اپنوں سے جھگڑ رہے ہیں, خدا را خدا نہ کہو. توجہ ہے جی. تو ہم تو نبوت کہاں معاملہ ہے حضور. اور اگر ہم نے بعد مصطفیٰ علی کو نبی نہیں نہ مانا تو کسی اور کی تو اوقات ہی نہیں ہے. اللہ توجہ ہے جی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یا جزاک اللہ, جزاک جزاک اللہ, جزاک حسین بات
یا توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ عقیدے کے باب میں انسان کو کلیئر رہنا چاہیے. ہم عابد ہیں اللہ رب العزت کے، وہی ہمارا معبود ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے. اس کے بعد کسی کی عبادت نہیں ہے، عبادت صرف ذات توحید کی ہے. سرکار مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں. تمام تر نبوت اور رسالت اپنے تمام تر معنی اور مفاہیم میں سرکار ختمی مرتبت پر تمام ہو گئی. مگر نفیس ذہنوں کے لیے محبت سے جملہ عرض کرنا چاہوں گا. جملے کا وزن بڑا حسین ہے، میں پوری توجہ چاہوں گا. ہم ان 12 کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، محمد مانتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے. توجہ ہے جی؟ ہم انہیں نبی اور رسول نہیں مانتے، ہم انہیں محمد مانتے ہیں. نبی ہونا اور بات ہے، محمد ہونا اور بات ہے. میں جملہ بدل کے عرض کر رہا ہوں، تقاضائے بشریت ہونا اور بات ہے، محبوب الہی ہونا اور بات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ فرما رہے جی؟ جزاک اللہ. یا علی یا علی یا علی. زبان کے ساتھ دل بولا. اللہ علی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ اگر ان سے دین لیا ہے تو ہم دیکھیں، ہم باؤنڈ ہیں سرکار مصطفیٰ. آپ ہمارے آخری نبی ہیں. یہ جو دین اسلام ہے یہ ایک ایک حکم سرکار مصطفیٰ نے پہنچایا، اور اس میں سے کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جو سرکار مصطفیٰ نے اپنی طرف سے کہا. مکتب تشیع کا کامل ایمان ہے، جو کچھ نبی نے دیا ہے خدا سے لے کے دیا. توجہ ہے جی؟ سرکار مصطفیٰ نے اپنی طرف سے ایک حکم بھی نہیں دیا. جو کہا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے کہا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس معاملے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہم باؤنڈ ہیں کہ ہمیں رسول یہ کہہ کے گئے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. ایسے ہی ہے نا جی؟ چونکہ مصطفیٰ ہمیں باؤنڈ کر گئے ہیں کہ میں تم میں یہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت. اب ہمیں خود مصطفیٰ نے باؤنڈ کیا ہے. توجہ ہے جی؟ ہم نے کسی کو اپنی مرضی سے نہیں مانا. توجہ ہے جی؟ خدا شاہد ہے، اگر ہمارا 12 میں سے ایک امام حکم مصطفیٰ ہے. توجہ ہے جی؟ ان سے مجھے اس سے غرض نہیں ہے زمانہ کس سے دین کیوں لیتا ہے، وہ زمانہ جانے، ان کا دین جانے. اپنا تعلق تو آل محمد کے مکتب سے ہے، مجھے تو صرف آل محمد کی بات کرنی ہے. ہم آل محمد دیکھیں، صحائف 6 میں رسول خدا کی یہ حدیث موجود ہے. وہ صحائف 6 کی کتابیں نہیں ہیں جہاں کتاب کے ساتھ لفظ سنتی ہے. صحائف 6 میں جو روایت ہے وہ قرآن کے ساتھ اہل بیت ہے. تو ہمیں مصطفیٰ نے باؤنڈ کیا ہے کہ میرے بعد یہ 2 ہدایت کے سورسز ہیں، ایک میرا قرآن، ایک میرے اہل بیت. تو اس کا مطلب ہے جو علی کو مان رہا ہے وہ علی کو نہیں مصطفیٰ کو مان رہا ہے. توجہ ہے جی؟ جس نے مرتضیٰ کا دامن تھاما ہے اس نے مرتضیٰ کا نہیں مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے. چلیے آپ کی اتنی لطیف سماعتیں ہیں، میں اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک اور جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. کمال یہ دیکھیے گا، یہ دنیا ہمیں کہتی ہے علی والے، ایسے ہی ہے نا؟ دنیا کہتی ہے علی والے. ہم کب سے علی والے؟ ہم تو محمد والے ہیں. توجہ ہے جی؟ دنیا کہتی ہے یہ علی والے. اب کیا کریں، اتنا خوبصورت لقب ہے، انکار کون کرے؟ توجہ ہے جی؟ ہم کب سے علی والے؟ ہم تو ہیں محمد والے. کیوں؟ سادی سی دلیل عرض کرنے جا رہا ہوں، طول تاریخ میں اٹھا کر پڑھ لیں. میرے مولا نے کبھی یہ نہیں کہا مجھے مانو میں تمہارا مولا، یہ تو مصطفیٰ نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا. اللہ اللہ اکبر. اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ.
یا توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ہم تو ہیں مصطفیٰ والے، ہمیں تو حکم ہی مصطفیٰ نے دیا ہے. توجہ ہے جی؟ یہ دین کوئی ہماری پسند اور خواہشات کا محتاج تھوڑی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی شخصیت ہمیں پسند آئے گی تو ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے. ہاں زمانے نے بدقسمتی سے یہ الزام بھی دھرا. زمانے نے کہا صاحب ان کا تو پرابلم ہے، ان کا تو مسئلہ ہے، انہوں نے بعض شخصیات کو تھام لیا بعد مصطفیٰ، بس انہی کا نام لیتے ہیں. ان کا پرابلم ہے. ان کے عنوان سن لو، یہ کوئی موضوع رکھ کے بولیں علی پہ جاتے ہیں. توجہ ہے جی؟ بات توحید کی شروع کریں گے آئیں گے علی پہ، بات نبوت کی شروع کریں گے آئیں گے علی پہ، بات ولایت کی آئیں گے علی پہ، اور چھوڑو قبر کا ذکر چھیڑتے ہیں لے آتے ہیں علی. توجہ ہے جی؟ یا توجہ فرما رہے ہیں جی لوگ. اچھا یہ باقاعدہ اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں اتر کے دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں یہ شخصیت پرست ہیں، یہ شخصیت پرست ہیں. توجہ ہے جی؟ ہم پہ شخصیت پرستی کا الزام ہے. جب ہمارے مکتب کی کھوج کرنے بیٹھتے ہیں نا پیچھے سے، وہ کہتے ہیں یہ پیچھے سے جا کے ایرانیوں سے جڑتے ہیں، صفویوں سے. صفویوں کی عادت تھی اپنے بادشاہوں کو پوجتے تھے، وہ اپنے بادشاہوں کو ایرانی جھکتے تھے، لہٰذا انہوں نے دین میں سے کیا کیا، بعض شخصیات کو اٹھا لیا، ان کو پکڑ کے سامنے رکھ لیا ہے، بس اب انہی سے ساری عقیدت ہے، باقی سارے دین سے انہیں غرض ہی کوئی نہیں ہے. یہ آ جا کے بس انہی کا نام لیتے ہیں، انہی سے وابستگی ہے، انہی سے معاملہ ہے، لہٰذا یہ شخصیت پرست ہیں. میں سادہ سے جملہ عرض کرنا چاہوں گا، ہم شخصیت پرست نہیں، کردار پرست ہیں. پوری توجہ چاہوں گا یہ بات سمجھنے کی. یا جزاک اللہ. یا مدد حق. مجھے پلٹنا ہے اپنی بات کی طرف، مگر یہ بات تمام کرنا چاہتا ہوں، بالیدہ فکر ذہنوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. حضور ہم ہیں کردار پرست. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں. کردار پرست ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ ہم مانتے ہی اسے ہیں جو بے عیب ہو. توجہ ہے جانے محترم؟ اس کا مطلب ہے کردار ہے تو مانا ہے. شخصیت پرستی اسے نہیں کہتے کہ کوئی کردار کو جھک جائے. سادے سے الفاظ میں بتاؤں شخصیت پرستی کسے کہتے ہیں؟ انسان مانے کہ ہاں گناہگار تھے پھر بھی مان لے. توجہ ہے جانے محترم؟ توجہ ہے جانے محترم؟ اسے کہتے ہیں شخصیت پرست ہونا. توجہ ہے جی؟ کہ انسان مانے کہ گناہگار تھے، انسان مانے کہ غلطیاں ہوئی تھیں، انسان مانے کہ ان کی شخصیت میں جھول تھا، پھر بھی مان لے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ میرے مکتب پہ کسی دنیا کے مکتب کو آپ شخصیت پرست ثابت کر سکتے ہیں، میرے مکتب کو نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ دنیا کے کسی مکتب کا یہ ظرف نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے بچوں سے پیار کر لے. اللہ جانے کون پہنچا ہے، کہاں تک بات پہنچی ہے. توجہ ہے جی؟ بیٹا یزید کا نام لیا اپنے دادا کا، رگوں میں خون امیہ ہے، تخت کو یہ کہہ کے ٹھوکر مار دی، نہ حق میرے باپ کا تھا نہ دادے کا، یہ حق تو حسین اور اس کے باپ کا تھا. یزید کا بیٹا ہے، ہمارے لیے لائق احترام ہے. توجہ ہے جی؟ توجہ ہے جی؟ میں نے ایک یزید کا بیٹا گنوایا، میں اوپر بھی جا سکتا تھا. اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں حضور. توجہ فرما رہے ہیں؟ خدا کی قسم کسی مکتب کا یہ ظرف ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں کردار چاہے دشمن کی دہلیز پہ ملے ہم وہاں پر بھی احترام کر دیتے ہیں، اور نہ ملے تو معصوم کے گھر میں نہ ملے ہم احترام نہیں کرتے. جزاک اللہ جزاک. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے صاحبان؟ بڑی سادی سی باتیں عرض کر رہا ہوں حضور. میرے مکتب کے اوپر تو الزام نہیں لگ سکتا. جہاں کردار مل جائے ہم کردار کو جا کے جھک جاتے ہیں.
بلکہ اگر انصاف کے پیمانے پر دیکھیں نا، خدا کی قسم اس امت نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے نا، اگر اس رویے کے فرق کوئی دیکھے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہاں کردار پرستی ہے اور کہاں پر حقیقتاً شخصیت پرستی ہو رہی ہے۔ میرے مکتب نے محمد بن ابی بکر کا احترام کر کے اور عبداللہ ابن عمر کا احترام کا معیار خلیفہ راشد کا بیٹا ہونا نہیں، دشمن اہل بیت ہونا معیار۔ توجہ ہے جی؟ ہم تو احترام کرتے ہیں کہیں ملے تو صحیح، ہمیں کردار ملے تو صحیح، ہم تو کردار پرست لوگ ہیں۔ ہاں آپ ہمیں دشمن کے گھر کا ایڈریس دیں، اگر وہاں پر بھی کوئی صاحب کردار ہوگا تو ہم احترام کر دیں گے، اور نہ کرے تو نوح کا بیٹا بھی ہو تو پھر جہنم میں جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ ہاں لہٰذا معیار ہونا چاہیے۔ حضور یاد رکھیے رسول نے فرمایا 2 چیزیں ترک کر کے جا رہا ہوں، قرآن، اہل بیت۔ اب اگر زمانہ بضد ہے کہ نہیں قرآن و سنت لگا لیا جائے، قرآن اور سنتی کر دیا جائے، تو اصل میں مقصد رسالت ہی پورا نہیں ہوتا۔ توجہ ہے جی؟ کیونکہ قرآن کی شرح کرنی تھی دوسرے حصے نے، آپ نے دوسری جگہ سے اہل بیت کو ہٹا کے سنت لگا دیا، تو اب 2 ایسی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں جو دونوں ہی لائق شرح ہیں۔ میں نے سادے سے انداز میں بات عرض کر دی، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ صاحبان مطالعہ جاتے ہیں، میں سادے سے الفاظ میں عرض کر دی، توجہ ہے جی؟ جب آپ کہتے ہیں قرآن و سنتی تو حضور پرابلم ہے، ٹیکنیکلی پرابلم ہے، کیا کریں گے؟ قرآن کی شرح حدیث کرے گی، حدیث کی کون کرے گا؟ توجہ ہے جی؟ کیا حدیث ہر کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے؟ کیا یہ جتنا اختلاف مکتب ہے، یہ تمام مکاتب فکر کا اختلاف ہے، یہ قرآن نے پیدا کیا یا حدیث نے؟ توجہ ہے جی؟ قرآن کی شرح کرنی تھی دوسرے حصے نے، آپ نے قرآن کے ساتھ سنتی لگا دیا، اب دونوں ہی قابل شرح ہو گئے۔ کیونکہ کیا حدیث فہموں میں سماتی ہے؟ نہیں حضور، ہم ان لاکھوں حدیثوں کا کیا کریں گے جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں دی تھی، آج تک وہ بھی سمجھ میں نہیں آئی امت کا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ معروف واقعہ آپ نے تو سنا ہوگا، حدیث تو حضور میں نے عرض کیا الفاظ مصطفیٰ ہیں، کہنے کے بعد وہاں نسبت دے دیں، کلام خدا بن جائے، آیت بن جائے، خود پہ دیں تو حدیث بن جائے۔ کلام کا وزن دیکھیے، وزن اس کی اہمیت دیکھیے، نسبتوں کا فرق ہے بس۔ توجہ ہے جی؟ وزن میں تو کمی نہیں ہے، لسان تو ایک ہی استعمال ہو رہی ہے، آیت بھی یہیں سے جاری ہوگی، حدیث بھی یہیں سے جاری ہوگی۔ توجہ ہے جی؟ جس قلب پہ قرآن اترا ہے وہیں سے الفاظ حدیث نکلے ہیں۔ سامنے کا واقعہ آپ نے لازمی 1000 مرتبہ خطبہ سے بھی سن رکھا ہوگا، خود صحابہ پیغمبر وہ بھی نہیں پہچانتے تھے مصطفیٰ کہہ کیا رہے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ یہ غدیر کی حدیث امت کو غلط فہمی نہیں لگی، صحابہ کو پہلے لگی۔ توجہ ہے جی؟ اس بات کو سمجھیے گا حضور، یہ کیا صحابہ سمجھ جاتے تھے؟ معروف واقعہ آپ نے جب رسول نے فرمایا اقطاع لسان ہے، شاعر تھا، ہجو لکھتا تھا سرکار رسالت کی، رسول کے خلاف لکھتا تھا، رسول کے خلاف اشعار لکھ لکھ کے چونکوں میں سناتا تھا۔ ایک دن قابو آ گیا مسلمانوں کے، گھسیٹ کے لے کر آئے، مارتے ہوئے لے کر آئے، سرکار یہی وہ بدبخت ہے نا جو آپ کے خلاف بولتا تھا، پکڑا گیا۔ ختمی مرتبت نے صرف اتنا کہا، آپ نے سنا ہوں گے واقعات، صرف اتنا سا فرمایا اس کی زبان کاٹ دو۔ توجہ ہے جی؟ چاقو نکل آئے، خنجر نکل آئے، لے جایا جا رہا ہے ہاتھ میں خنجر پکڑ کے۔ اس بیچارے کی قسمت اچھی، آگے سے وہ ہستی آ گئی جو نبی کو سوتے ہوئے بھی نبی جیسی ہے۔ توجہ ہے جانے موزہ؟ وہ ہستی آ گئی کہ چاہے ذہن سو بھی رہا ہو تو وہ نبی جیسا۔ توجہ ہے جی؟ مولا امیر کی نگاہ پڑی، کہاں لے کے چلے؟ کہا صاحب رسول نے کہا اس کی زبان کاٹ دو۔ فرمایا الفاظ کیا تھے؟ توجہ ہے جی؟ کہا یہ تھا اقطع لسان ہے، قطع کر دو اس کی زبان۔ فرمایا یہی کہا ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں کہا؟ نہیں سرکار اس کے سوا کچھ نہیں کہا۔ کیا ارادہ ہے؟ کہا سرکار زبان کاٹنے جا رہے ہیں۔ فرمایا چھوڑ دو اس کو،
آپ لے گئے، آپ نے جا کے زیادہ راہ دیا، اس بیچارے کی حالت خراب ہو چکی تھی، اس کو سواری پہ بٹھایا، بڑے اچھے سے گلے مل کے اسے جب جانے لگا اس کو روک کے صرف اتنا کہا، یاد رکھ یہ جو سلوک میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں نا اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، رسول نے فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ حیران رہ گئے۔ اللہ اکبر، توجہ فرما رہے ہیں جی، جو کلہم عدول کے معنی اس پہ کھلے نا وہ تو کسی پہ نہ کھلے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور، مولا امین نے فرمایا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، میری نیکی نہ سمجھ لینا، یہ نہ سمجھی مجھے ایک ہمدرد مل گیا تھا، مجھے ایک نفیس مل گیا تھا، نہ یہ جو میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں یہ حکم رسالت تھا۔ پھر آ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا؟ علی تو ایسے نواز رہے تھے جیسے اس نے کوئی کارنامہ انجام دیا، علی ابن ابی طالب تو ایسا سلوک کر رہے تھے جیسے اس نے بڑا کوئی عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ کچھ دیر گزری، رسول کو وضاحت کی ضرورت نہیں پڑی، وہی جو رسول کے خلاف بولتا تھا وہی نبی کے حق میں اشعار لکھ کے آ گیا۔ توجہ ہے جی، اس نے آ کر کہا سرکار مجھے معاف فرما دیجئے، اشہد ان محمد رسول اللہ، سرکار میں یہ آپ کا قصیدہ، کوئی انسان سے ایسا سلوک نہیں کرتا، میں نے کوئی کمی نہیں کی تھی گستاخی کی، آپ نے کوئی کمی نہیں کی نوازنے کی۔ رسول نے اس وقت صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا، صحابہ اب سمجھ گئے اقطاع لسانے کا معنی کیا تھا، علی نے وہ زبان کاٹ دی جو مصطفیٰ کے خلاف چلتی تھی، اب سے وہ زبان جاری ہے جو نبی کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا جزاک زندہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ جزاک اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، تو اس کا مطلب ہے علی نہ ہوں تو حدیث بھی کیسے سمجھ میں آئے؟ توجہ ہے جی، حدیث وہ کلام نہیں ہے جو ہر کسی کے فہم میں سما جائے۔ جب اتنی چنیدہ شخصیات کو سمجھ میں نہ آئی تو امت کی حیثیت کیا؟ توجہ ہے جان محترم، اگر صحابہ نہ مقصد رسالت سمجھے تو تابعین کو کیا آیا ہوگا، تبع تابعین کو کیا آیا ہوگا، فقہاء و محدثین کی تو چھوڑ ہی دیجئے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، تو پھر حضور اس کا مطلب ہے آپ کو وہ چاہیے جو قرآن کے ساتھ شارع بن سکے۔ توجہ ہے جی، آپ کو قرآن کے ساتھ سنتی آپ لگا ہی نہیں سکتے ہیں۔ صرف ایک بات عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، حضور قرآن ہے، تمام اہل سنت اہل تشیع دوستان کا یہ متفقہ فیصلہ پوری امت کا، قرآن معجزہ رسالت ہے۔ سادی سی ایمانی سی بات کر کے آگے بڑھنے جا رہا ہوں، قرآن ہے معجزہ۔ جو نبی کا معجزہ نہ مانے قرآن کو، اس کے منہ سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کامل نہیں ہے۔ توجہ ہے جی، اور کب کا معجزہ؟ تب کا معجزہ نہیں، آج کا معجزہ، صبح قیامت تک معجزہ۔ مصطفیٰ کا معجزہ ایکسپائر نہیں ہونا، قرآن صبح قیامت تک ویلڈ رہے گا، یہی قرآن معجزہ رہے گا۔ سادی سی بات عرض کر کے آپ کی توجہ دیکھوں گا، حضور معجزہ کبھی اعجاز نہیں کرتا جب تک ساتھ صاحب اعجاز نہ ہو۔ لکڑی ہر ہاتھ میں عصا نہیں بنتی، موسیٰ کا ہاتھ چاہیے۔ لوہا ہر ہاتھ میں نہیں پگھلتا، عصر داؤد چاہیے۔ مردہ ہر کوئی نہیں جلا سکتا، عیسیٰ کی بھوک چاہیے۔ یہ ہے معجزہ، تو پھر کوئی نہ کوئی تو آج بھی صاحب اعجاز ہوگا جس کا ہونا اسے معجزہ بنا دیتا۔ توجہ ہے جانے موت، اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ قرآن معجزہ ہے، آل محمد صاحب اعجاز ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو حضور یہ ہے پیغمبر کی حدیث۔ اب آ جائیے کیونکہ وقت مختصر ہے اور مجھے بہرحال آگے بڑھنا ہے، اس بات کو دیکھیے، یہ جسے ہم کہتے ہیں حدیث قصہ، حدیث قرآن کی تفصیل میں استعمال ہوتی ہے، تشریح میں استعمال ہوتی ہے، تفسیر میں استعمال ہوتی ہے۔
کل ماخذ حدیث میں حدیث قصہ کا یہ مقام ہے. ہر جگہ حدیث آیت کو ایکسپلین کرتی ہے. یہ وہ حدیث ہے جسے آ کر آیت قرآن ایکسپلین کرتے ہیں. توجہ ہے جی. اب یہ امانت امت میں ملی کس کو؟ صحابہ کا مقام دیکھیے گا. حضور یہ دو ہستیاں ہیں جو خوش قسمت بنی جنہیں آل محمد سے ڈائریکٹ یہ حدیث ملی ہے. ازواج پیمبر میں ام سلمہ کو، اصحاب رسول میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو. ایسے ہی ہے نا جی. کمال ہے. ایک ازواج کی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں، ایک اصحاب کی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. ذرا آل محمد کی عطا دیکھیے گا. ایک راوی بنائی ازواج میں سے، ایک بنایا اصحاب میں سے، تاکہ صبح قیامت تک جو فضائل آل محمد کا انکار کرے نہ وہ ازواج کا مخلص کہلائے، نہ وہ اصحاب کا مخلص کہلائے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اور ان دونوں کی، اب میں دیکھیں میں حدیث کے ساتھ پہ آ رہا ہوں، تھکنا نہیں ہے، تھوڑی دیر میرا اور ساتھ دینا ہے. دیکھیے ان دونوں کی بڑی سگنیفیکنس ہے، ان کی دونوں کا بڑا مقام ہے. یہ دونوں راوی ہیں آل محمد کے، فضائل کے بھی مصائب کے بھی. ایسے ہی ہے جی. ام سلمہ وہ ہستی ہے جسے نبی گواہ بنا کے گئے ہیں عاشوراں پہ. اہل سنت کے ہاں بھی روایت ملتی ہے، شیشی دی تھی نا کربلا کی خاک کی، یعنی ام سلمہ کو گواہ بنا دیا کربلا کا. کل کو کوئی بدبخت یہ نہ کہے ہوا ہی کچھ نہیں. زوجائے مصطفیٰ گواہی دے گی کہ ہوا بعد میں، مجھے پہلے پتا تھا. اور دوسرا چہلم کا پہلا زائر ہے. توجہ ہے جی. جناب جابر چہلم کے پہلے زائر ہیں. ان دو ہستیوں کا انتخاب بھی بڑا حسین ہے راوی حدیث قصہ ہونے کے لیے، کیونکہ کمال یہ ہے باقی سب ازواج اور اصحاب کی نسبت یہ دونوں تب تک رہے جب تک پنجتن قصہ دنیا میں رہے. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ توجہ ہے جی. یعنی وہ دو راوی بنائے کہ اگر کسی دور میں کوئی بدبخت اٹھ کر کہے علی نہیں تھے، جابر بتائے گا تھے. کوئی کہے حسن نہیں تھے، ام سلمہ کہیں گی کہ تھے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اور تصور کیجئے گا، میں اصحاب پیمبر کی عظمت پہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، کتنی مقدس ہوگی وہ سماعت جس نے ڈائریکٹ سیدہ سے پوری حدیث سنی ہو. توجہ ہے جی. اس صحابی کی سماعت کو کتنی طہارت حاصل ہوگی. بی بی میں اور جابر میں کوئی دوسرا وسیلہ نہیں ہے. جابر نے ڈائریکٹ جناب سیدہ سے روایت کی ہے، جناب سیدہ نے ڈائریکٹ. کتنی مقدس ہوگی اس کی سماعت. بی بی نے اتنی بڑی طویل حدیث ڈائریکٹ اس صحابی کو سنائی ہے. آپ کی توجہ ہو تو جملہ عرض کروں، اور اس سے بڑا آج کی مجلس میں میرے پاس اور جملہ نہیں ہے حضور. بی بی کا معیار بہت سخت ہے. بی بی ہر کسی سے کلام نہیں کرتی. نہیں بات پہنچی نہیں. ہر کلام کرنا کبھی لازمی نہیں ہوتا. ایک کلام ہوتا ہے جس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، سلام. اسلام میں فقط ایک ایسا کلام ہے جس پہ آگے سے رسپونڈ کرنا واجب ہے. اگر کوئی سلام کر دے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. اللہ جانے جابر کتنا صاحب ایمان تھا. اس بی بی نے پوری حدیث سنا دی جو منافق کو واجب سلام کا جواب بھی نہیں دیتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ اس جملے پہ غور رہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تھک تو نہیں گئے ہیں دوستان؟ اس جملے پہ غور ضرور رہے. بی بی کا معیار بڑا سخت ہے.
بی بی تو واجب سلام کا جواب نہیں دیتی ہیں جب تک سامنے والا با کردار نہ ہو تو. توجہ فرما رہے ہیں جی. اللہ جانے جابر کی سماعت کو کتنی طہارت حاصل تھی. بی بی نے پوری حدیث جابر کو سنائی ہے. اور کمال یہ دیکھیں اب چونکہ اس نے بننا تھا راوی, اس نے سیدہ سے روایت کرنی تھی, تو لازم تھا جناب جابر کو دیگر تمام صحابہ سے کوئی فضیلت عطا کی جائے. توجہ ہے جی. جابر کے اوپر کوئی مہر لگنی چاہیے. اس نے بننا ہے سیدہ کا راوی. توجہ ہے جی. اب دیکھیں اللہ نے اس کا بندوبست کیسے کیا. جابر کہتے ہیں میں مسجد میں آیا, میں نے دیکھا رسول بیٹھے تھے, رسول کی گود میں حسین بیٹھے تھے. مجھے فرمایا جابر اسے پہچانتے ہو؟ کہا سرکار آپ کے فرزند ہیں حسین ابن علی. کہا جابر اس کا بیٹا ہوگا جس کا نام ہوگا علی بن حسین. جابر اس کا بیٹا ہوگا محمد بن علی. وہ باقر العلوم الانبیاء ہوگا, باقر العلوم الاولین و آخرین ہوگا. جب اسے ملنا میرا سلام کہہ دینا. اب میں مقدمہ بنا رہا ہوں حدیث قصہ کا, توجہ فرما رہے ہیں جی. کہ جب اسے ملنا میرا سلام کہہ دینا. بالیدہ فکر افراد ہیں, بات ضائع نہیں ہوگی. اگر تو نبی کا مقصد ایک امام معصوم کو سلام پہنچانا ہے تو نبی بیچ میں سے ایک امام کو سکپ کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ ہے جی. نہیں بات نہیں پہنچی, میں آسان کر کے بیان کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ ہے حسین, اس کا بیٹا ہوگا علی, اس کا بیٹا ہوگا محمد, اسے میرا سلام کہہ دینا. اگر تو ایک ایسے اپنے امام بیٹے کو سلام پہنچانا مقصد تھا جو نبی کے ہوتے دنیا میں نہیں تھا, تو مولا علی زین العابدین بھی تو رسول کے ہوتے نہیں تھے. توجہ ہے جی. رسول نے یہ کیوں نہیں فرمایا اس کا بیٹا علی ہوگا اسے میرا سلام کہہ دینا؟ نہیں, رسول آگے ٹاپ گئے, کہا ان کا بیٹا ہوگا محمد باقر, اسے میرا سلام کہہ دینا. توجہ فرما رہے ہیں, بات پہنچی نا. اگر تو ایک امام معصوم کو سلام پہنچانا مقصد تھا تو مولا زین العابدین کو کیوں نہیں کیا؟ آگے کیوں چلے گئے؟ اس وقت سمجھ میں نہیں آئی, مگر جیسے جیسے جابر کی زندگی گزرتی چلی گئی. توجہ ہے زان محترم. ہاں سیدہ نے اسے اس قابل بنایا کہ پوری اپنی حدیث سنا دی. کل کو جا کے علوم حدیث بنے. جب علوم حدیث بنے نا تو اس میں علماء نے ایک کیٹیگری رکھ دی, اس سے لیں گے جس کا حافظہ صحیح ہوگا. توجہ ہے زان محترم. پتہ لگا کتنے فضائل آل محمد اسی لیے کھائے گئے کہ حافظوں پہ شک ہو گئے. پھر پتہ چلا مقصد سلام پہنچانا نہیں, جابر کے حافظے پہ مہر لگانا تھا. اللہ 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ فرما رہے ہیں حضرات. حضور کمال یہ دیکھیے کس شان سے رسول خدا جناب جابر کے حافظے پہ مہر نبوت ثبت کر رہے ہیں. خبردار جابر کے حافظے پہ شک نہ کرنا. سادگی سے ایک جملہ عرض کروں, جس کے کہنے سے دوسروں کے حافظے ثابت ہو جائیں نا, لعنت ہے ان پہ جو اسی کے ذہن پہ شک کرنے لگے. توجہ فرما رہے ہیں حضور. میں کہتا ہوں جابر بڑی عجیب بات ہے. چلیں رسول نے دے دیا, رسول کا تو مقصد ہوگا. جابر کیا ہو گیا آپ کو؟ جابر کیا کر رہے ہیں یہاں؟ زندگی کے کل کا کچھ نہیں پتا. آئے روز تو جنگ لگ جاتی ہے. توجہ ہے جی. کسی دوسرے سے نہ لگے تو اپنوں سے ہی لگ جاتی ہے. توجہ ہے جی. کیا پتا نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ رسول ابھی تو حسین گود میں ہیں, رسول فرما رہے ان کا بیٹا ہوگا علی, پتہ نہیں وہ کب دنیا میں آئے گا. اچھا ان کا بیٹا ہوگا محمد, پتہ نہیں وہ کب آئے گا.
توجہ فرما رہے ہیں جی؟ 2 نسل آگے کا معاملہ ہے، اتنی بڑی ذمہ داری. توجہ ہے جی؟ جابر آپ کو کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی ذمہ داری کیوں پکڑ رہے ہیں حضور؟ یہاں کل کا نہیں پتا ہوتا، خدا جانے کس جنگ کی نظر ہو جائیں، کس بیماری کی نظر ہو جائیں، اتنی بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں. یقیناً جابر فرمائیں گے، اہل عقیدہ سے مخاطب ہوں، یقیناً جابر فرمائیں گے تم سمجھے ہی نہیں، میں امانت نہیں لے رہا، طویل زندگی کی ضمانت لے رہا ہوں. توجہ ہے زان محترم؟ جب نبی نے کہہ دیا کہ جب اسے پانا میرا سلام پہنچا دینا، کیا ملک الموت کی جرت ہے جابر کو لے جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ ہے جی؟ جب مصطفیٰ نے کہہ دیا، لسان صدق رسالت سے ادا ہو گیا، جب اسے پانا میرا سلام دے دینا. اب زندگی میں جتنا بھی تغیر آ جائے، یہ آسمان و زمین ایک ہو جائے، ایک چھوڑ لاکھ جمل و سفین ہو جائیں، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، جابر کہیں نہیں جائے گا. کیونکہ رسول نے فرما دیا ہے، آخری جو دوست کھڑا ہے مجھے جو نظر آ رہا ہے میں پوری توجہ چاہوں گا، بات مل جائے ساتھ دے دیجئے گا، میں زحمت تمام کر دوں گا. خدا کی قسم مصطفیٰ نے کہہ دیا جب اسے پانا میرا سلام دے دینا. اب ملک الموت جابر کو نہیں لے کے جا سکتا. مجھے تعجب ہوتا ہے ان جاہلوں پر جو 4 بم دھماکے کر کے سمجھتے ہیں یہ قوم مٹ جائے گی. ارے جاہلو، نبی نے کہا تھا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، پیدا کرنے کی بات کی تھی، ختم ہونے کی بات نہیں کی. اللہ 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 جزاک اللہ یا جزاک اللہ. اللہ صلی علی محمد و علی محمد. جزاک اللہ. آقا کی صحت و سلامتی کے لیے ایک باواز بلند درود پڑھ دیں محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اچھا حضرات، میں نے عرض کیا تھا کہ میں 8:15 سے 9:15 بیٹھوں گا، مگر دوستان کی شدید خواہش کی بنیاد پر بڑی مشکل سے بہرحال یہ 15 منٹ کو ہم نے کوشش کی ہے. آج تو ہو گئی، اب میں آگے بہرحال اس حساب سے ہی لیٹ پہنچوں گا. کوشش تھی میں جلدی ختم کر دیتا، آپ کی محبت تھی، بات آگے بڑھ گئی. بہرحال کوشش ہوگی کل سے 8:30 بجے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. جزاک اللہم صلی اللہ. حضرات سامعین انشاءاللہ 8:30 سے 9:30 ہی تقریر رہے گی، خدا نے چاہا تو انشاءاللہ. بہرحال حضور اس بات کو مد نظر رکھیے گا، رسول جو فرما دیں بس اس زبان سے ادا ہو گیا تو حق ہو گیا. توجہ ہے جی؟ ہمارا مکتب تشیع اور کچھ نہیں، رسول کے احکامات کا نام ہے. جو رسول کہہ دیں ہم اسی پہ کھڑے ہیں. رسول نے کہا علی تمہارا مولا ہے، زمانہ لاکھ دشمنی کر لے صرف علی ہمارا مولا. اور رسول نے فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں اس کی عورتوں کو روئیں گی، جس کے بچے اس کے بچوں کو گریاں کناں ہوں گے. مصطفیٰ کہہ گئے لاکھ بدعت کے فتوے دیے جائیں ہم تو زبان رسالت پہ کھڑے. 2 محرم ہے حضور، آج 2 محرم ہے. جانتے ہیں نا 2 محرم کا مطلب کیا ہے؟ 2 محرم کا مطلب ہے مدینہ ہمیشہ کے لیے اجڑنے جا رہا ہے، کربلا ہمیشہ کے لیے آباد ہونے جا رہا ہے. ابھی میں نے آتے ہوئے نا ایک جملہ پڑھا، خدا کی قسم، کہنے والے بھی کیا شاندار بات، کیونکہ میرا نہیں ہے، شان امانت داری یہی ہے کہ میں نام لے کر، مجھے نہیں پتا کس نے کہا، فیس بک پہ ایک یوں ہی ریگولر سی پوسٹ تھی، مگر عجب کہنے والے نے کہا، لکھا دنیا زمینیں خریدتی ہے
فصل اگانے کے لیے. دنیا زمین خریدتی ہے فصل اگانے کے لیے، حسین نے زمین خریدی بچے دفنانے کے لیے. اللہ مقدر شناس سواری امام مظلوم کی. امام بڑھ رہے ہیں، میں معذرت کے ساتھ تھوڑا مختصر رہوں گا، میں آپ سے معذرت چاہوں گا. انشاءاللہ کل مصائب ہم طویل کر لیں گے، میری مجبوری ہے مجھے آگے پہنچنا، مگر بہرحال کوشش ہوگی حق ادا کرنے کی کوشش ضرور کروں. سواری جا رہی ہے، سواری چل رہی ہے، ایک ایسی نہج آئی، چلتی سواری رک گئی. جب چلتی سواری رکی، امام نے ایڑ لگائی، سواری نہیں بڑھتی. لوگوں نے مہار تھام کے چلانے کی کوشش کی، سواری نہیں چلتی. امام نے سواری بدل لی، ایک سواری بدلی، دوسری سواری بدلی، 7 سواریاں بدلی گئیں، کوئی ایک سواری آگے نہیں بڑھتی. امام نے فرمایا کوئی یہاں کے رہنے والے ہیں تو بلا کے لے کر آؤ. بنی اسد کا قبیلہ اکٹھے ہو کر آ گئے. امام نے فرمایا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا مولا اسے ناصریہ کہتے ہیں. امام نے فرمایا کوئی اور بھی نام ہے؟ ایک صدا آئی، مولا غازریہ کہتے ہیں. مولا نے کہا کوئی اور بھی نام ہے؟ ایک طرف سے آواز آئی شط الفرات کہتے ہیں. پر ایسا لگ رہا تھا امام بار بار اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ حسین کی سماعت کو کسی مخصوص نام کا انتظار. حضور ایسے میں ایک بوڑھا لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھا. اس نے کہا فرزند رسول فوراً اس جگہ سے آگے بڑھ جائیں. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کبھی کوئی نبی یا نبی زادہ اس زمین پہ نہیں آیا مگر یہ کہ اسے تکلیف پہنچی ہو، آپ یہاں سے چلے جائیں. معصوم نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اس کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے. لفظ کربلا آنا تھا. وہ مظلوم نے باغ تھام رکھی تھی، جیسے ہی کربلا کا نام سنا مظلوم کے ہاتھ سے باغ چھوٹ گئے. امام نے فرمایا عباس محملوں کو بٹھا دو. عباس میری زندگی کے سفر تمام ہو گئے ہیں. حضور جیسے ہی جناب عباس پیچھے گئے نا، جناب عباس نے ایک ایک محمل کو بٹھانا شروع کیا. جیسے ہی جناب ثانی زہرا کے محمل کو بٹھایا، جناب ثانی زہرا زمین پر آئی نا، ایک دم آپ پریشان ہو گئی. بی بی زمین پر بیٹھی، خاک اٹھا کر سونگی، تڑپ کر پھینک دی. کہا عباس میرے بھائی حسین سے کہو زینب کہتی ہے مجھے یہاں نہیں ٹھہرنا، یہاں سے آگے بڑھ جاؤ. جناب عباس نے کہا آخر کیا معاملہ ہے آقا زادی؟ زینب کہنے لگی میں کیسے یہاں رہوں، مجھے مٹی سے حسین کے خون کی خوشبو، اس خاک میں حسین کے خون کی خوشبو. جناب عباس نے آ کر التماس ضرور کی مگر امام نے فرمایا نہیں عباس میری زندگی کے سفر تمام ہو گئے، یہیں پر ہی ہم ٹھہریں گے، یہیں پر ہی ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہیں پر ہی ہمارا انجام ہوگا. اس کے بعد آپ نے سبھی بنی اسد کو بلا لیا اور کہا ہے بنی اسد کے لوگوں، بنی اسد کے لوگ، میں اس زمین کو خرید کرنا چاہتا ہوں. امام نے 60 سے 70 ہزار دینار میں جناب علی اکبر کے نام پر اس زمین کو خریدا. فصلیں اگانے کے لیے نہیں، بچے دفنانے کے لیے خریدا. اور امام نے کہا بنی اسد والو لو، یہ میں تمہیں ہی دے رہا ہوں، آج کے بعد تم جانو یہ زمین جانے، مگر میری چند نصیحتیں یاد رکھنا، میری وصیتیں یاد رکھنا. یہاں ہل نہ چلانا، یہاں کھیت نہ لگانا، یہاں اس طرح کی آبادی کوئی نہ کرنا. ہاں 10 محرم کو جب یہ بدبخت ہمیں ٹکڑوں میں بدل دیں گے نا اور ہماری لاشیں اس زمین پر پڑی ہوں گی نا، تو خدا را ہماری لاشوں کو دفنا ضرور دینا، پھر ہم میں سے ہر کسی کی قبر کا نشان ضرور بنانا. اور جب بھی میرے زائر، جب بھی میرے شیعہ مجھے تلاش کرتے ہوئے اس زمین پر آئیں گے نا، تو خدا را تم ان کی رہنمائی ضرور کرنا، انہیں بتانا ضرور یہ غریب کربلا کی قبر ہے، وہ فرات پہ عباس کی قبر ہے، یہ پہلو میں اکبر لیٹا ہوا ہے. اور دیکھنا کوشش کرنا جب بھی میرا کوئی مہمان آ جائے نا، کم از کم 3 دن تک ضرور ٹھہرانا، کم از کم 3 دن تک اسے یہاں کھلانا، اسے پلانا.
3 دن تک اس کی خدمت ضرور کرنا۔ حضور نہیں پتا چلا آخر امام نے کیوں 3 دن ہی کہے، اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، مگر جب 7 محرم کو پانی بند ہوا، 10 محرم کو شہادت ہوئی، پھر پتا چلا امام کا مقصد کیا تھا۔ علماء نے لکھا شاید اسی لیے فرزند رسول نے کہا تاکہ جب بھی میرا کوئی شیعہ اپنے ننھے بچے لے کر اس زمین پر آئے تو کم از کم 3 دن ٹھہرے ضرور اور سوچے 3 دن اس گرمی میں کربلا کی بغیر پانی کے کیسے رہا جائے۔ کم از کم 3 دن تک ٹھہرے ضرور۔ اس کے بعد امام نے کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ حضور چلے گئے بنی اسد کے مرد۔ تھوڑی دیر بعد پردہ دار خواتین معصوم کے سامنے آ گئی۔ معصوم نے کہا پردہ دار خواتین، میرے ساتھ بھی میری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، نبی زادیاں میرے ساتھ ہیں، زہرا زادیاں میرے ساتھ ہیں۔ دیکھو 10 محرم کو جب یہ اشقیاء ہمیں شہید کر دیں گے اور اسی خاک پہ ہم خاک و خون میں غلطاں ہوں گے تو دیکھو ہو سکتا ہے تمہارے مردوں کو اجازت نہ ملے، وہ ہمیں دفنا نہ سکیں، تو ایسا کرنا غربت معصوم سنیے گا۔ کہا تم فرات پہ پانی بھرنے کے بہانے آ جانا اور آ کے ہماری قبروں ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ تم پانی بھرنے کے جواز بنا کر آ جانا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا، شاید کہ ہماری قبریں بن جائیں۔ اب ایسا کرو جاؤ اور جا کر اپنے بچوں کو بھیج دو۔ اب میں غربت مظلوم بتانے جا رہا ہوں۔ اب اس سے بڑا، اب وہ جن کے صدقے میں کائنات بنی تھی، وہ جو خدا نے فرمایا تھا میں بحر و بر نہ بنا تھا یہ نہ ہوتے، وہ کربلا میں کتنے غریب ہو گئے جب سارے بچوں کی فوج مولا کے سامنے آئی۔ بنی اسد کے ننھے ننھے بچے، میرے مولا نے کہا شہزادو میرے ساتھ بھی ننھے ننھے شہزادے ہیں، دیکھو 10 محرم کو ہم یہاں مقتول پڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے تمہارے بڑے نہ آ سکیں، ہو سکتا ہے تمہاری مائیں نہ آ سکیں۔ اب اس کے بعد ایک عجیب قیامت کا جملہ کہا اگر بڑے نہ آ سکیں تم کھیل کے بہانے آ جانا، کھیل ہی کھیل میں ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا، شاید ہماری لاشیں چھپ جائیں۔ معصوم یہ چاہتے تھے کسی طرح میری لاش چھپ جائے، نبی کی بیٹی میری لاش کو نہ دیکھے، مگر ہائے وہ 11 محرم، نہ بڑے آ سکے، نہ عورتیں آ سکی، نہ بچے آ سکے۔ جب زینب نے لاش کو دیکھا ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہا نانا کیا یہی میرا حسن؟ ماتم رسول